अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज 27वां यौम तकबीर मना रहे हैं। हमने कल भी प्रोग्राम किया था, यौम तकबीर की मुनासबत से ही किया था। आज भी जो प्रोग्राम है उसका खासा जो होगा और उसका जो महवर होगा वो यौम तकबीर ही होगा। यौम तकबीर मैं अपने वीवर्स को बता दूं, स्पेशली यंग जनरेशन को बता दूं कि 27 साल कबल जब इंडिया ने 11 मई को 1998 एटमी धमाके किए थे, पोखरान में 5, और उसके बाद बड़ी जो है जारहाना और दुश्मनाना लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसके बाद पाकिस्तान ने अल्टीमेटली 28 जून को 5 धमाके किए। उसके बाद 28 मई को 5 धमाके किए और फिर 30 जो है मई है 1998, उसमें छवा धमाका किया था। और ये फिर दुनिया को पता चल गया था कि जी पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। खो गो कि ये 1970s की जो अशरा था उसमें एंड में लोगों को पता चल चुका था कि पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर, लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं था। आलमी सैंक्शंस को के हमारे ऊपर 1998 में सैंक्शंस भी लगी ये धमाके करने के बाद। थोड़ा सा ब्रीफली आपको पीछे लेके जाना ज़रूरी समझता हूँ कि एक बात जो हमने कल की थी मैं आज भी वही बात करूंगा, क्योंकि अगर कल किसी ने हमारा प्रोग्राम नहीं देखा तो आज वो सुन लें कि ये एटमी जो प्रोग्राम था इसके खालिक विदाउट एनी डाउट जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, क्योंकि 1963-4 में जब वो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे तो वो जब यूरोप जाते थे, स्पेशली हॉलैंड और दूसरी जगहों पर, तो वो एटमी रिएक्टर के बारे में मालूमात गैदर किया करते थे। और फिर जब 71 के एंड में वो आए तो उसके इमीडिएटली बाद 1973 में तकरीबन वो 1972 में आए थे और 73 में ही कनाडा की मदद से पाकिस्तान में पहला एटमी प्लांट लग गया था। लेकिन 1974 में कनाडा ने जोरी फैलाव पर पाबंदी के बायस पाकिस्तान से एटमी ताउन खत्म कर दिया था। और फिर 1974 में भारत ने एटमी धमाका कर दिया और पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी। तो 1975 में ही 74 के बाद 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया था। और उनका एक जुमला जो आज भी तारीख के झरोकों से आती है, उसकी आवाज आती है, बाज़गश्त आती है, वो ये है कि घास खा लेंगे मगर हम एटम बम बनाएंगे। और ये कहा उनका सच भी हो गया कि पाकिस्तान ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एटॉमिक जो पावर है वो गेन कर ली और इस तरह बैलेंस ऑफ पावर हो गया। और पाकिस्तान पहला इस्लामिक मुल्क है जो एटमी मुल्क, एटमी ताकत है। इसके अलावा किसी इस्लामी मुल्क पर अनफॉर्चुनेटली एटम बम की पावर नहीं है, उनके पास सलाहियत नहीं है। इसमें बहुत से नाम आते हैं, इसमें भुट्टो साहब का नाम आता है, उसके बाद इसहाक खान साहब का नाम आता है, इवन जनरल ज़ियाउल हक का नाम आता है कि उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया। और फिर जब हम टेक्निकल साइड पे जाते हैं तो एक्सपर्टीज की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर मुनीर आते हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम का इवन नाम आता है, डॉक्टर समर मुबारकबंद, और आखिर में फिर अब्दुल कदीर खान जो कि जब धमाके किए तो वो, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो डॉक्टर समर मुबारकबंद भी उनके साथ थे। ये दोनों एंड तक जो है इस एटमी ताकत के मुहाफ़िज़ भी रहे और ये मैं समझता हूँ कि शीट एंकर थे सारे प्रोग्राम के। ये 18 मई को जो भारत के पोखरान में धमाकों का पाकिस्तान ने जवाब दिया था, तो उसके बाद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम ने ताकत का तवाज़ुन कैसे बराबर किया, ये भी आज सवाल होगा हमारा कि इस खित्ते के अंदर या फिर दुनिया के अंदर जो है जो बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं वो कैसे बराबर हुआ। और इसके अलावा मगरिब और अमेरिका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुखालिफ क्यों थे और अभी भी क्यों हैं, ये भी एक सवाल है जो हमारे गेस्ट जवाब देंगे। और दूसरी खबर जो हमारे पास है वो बड़ी अलार्मिंग है कि पाक भारत जो इस वक्त तलखी चल रही है, जो जंग भी हुई है, उसके बाद मोदी ने मजीद जंगी जहाज खरीदने की मंजूरी दे दी है। और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि खित्ते में असले की नई दौड़ शुरू हो गई है। और इसके अलावा मोदी ने एक जलसे में पाकिस्तान के अवाम को गोली की धमकी दी है, जिसके बाद जो है भारतीय वजीर आजम के जारहाना अज़ाइम के बाद कशीदगी में इजाफा हो चुका है। और अगर वो बाज ना आया, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, तो खित्ते में कशीदगी ज़्यादा बढ़ेगी जो इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। हुसैन शराजी साहब, शाहिद साहब वेलकम टू द शो। नासिर शराजी साहब, नासिर साहब
वेलकम टू द शो। हुसैन शाह साहब, आपसे शुरू करते हैं, कुछ थोड़ी बैकग्राउंड बताइएगा। ये मैंने जो एक छोटा सा बताया, इसके अलावा आपके इल्म में कुछ हो कि हाउ इट स्टार्टेड। शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। ये मैं तो ये जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है उससे 1977 में मुंसलिक हो गया था। राइट। वो इस तरह से सूरत हाल थी कि मैं एक दिन मैं पिंडी में पोस्टेड था, असिस्टेंट कलेक्टर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पिंडी की जुरिस्डिक्शन में था। तो मैं एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि एक जहाज़ से सामान उतर के तो वो ट्रकों में लाद के ले जा रहे हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये सामान जो है ये भी इंटरनेशनल फ्लाइट आई है, तो ये सामान ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं, इसको देखा नहीं किसी ने? वो कहा जी वो नहीं देखने देते। मैंने कहा कैसे नहीं देखने देते, तो ये आप सामान क्लियर क्यों कर रहे हैं? तो उनका नहीं जी, वो कहते हैं हमने नहीं दिखाना। मैंने कहा बस ठीक है, फिर ये रोक दे। एक जहाज आया रुक गया, दूसरे दिन एक और जहाज आया रुक गया, तीसरे दिन एक और जहाज आया रुक गया, 3 जहाज वहां खड़े हो गए। चौथे दिन मेरे पास वो जो मेजर सदीक थे, एक जो ये क्लियरेंस का काम करते थे, वो मेरे पास एक फाइल लेकर आए, वो जिसके ऊपर वो बाहर लिखा हुआ था फॉर योर आइज ओनली। ये वो सरकारी फाइल होती है जो कि किसी जूनियर ऑफिसर को इसलिए सिर्फ दी जाती है कि इसको खोल के पढ़ लो और पढ़ के इस पे दस्तखत करो और इस पे अमल करो, और फाइल जो बंदा लेके आया उसी के हाथ वापस भेज दो, इसको तुम रख नहीं सकते। फाइल खोली तो उसमें किसी डॉक्टर एकयू खान, उनका एक नोट था कि ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कोई नए असिस्टेंट कलेक्टर साहब आए हैं, तो वो तो हमारा सामान कहते जी बगैर एग्जामिन किए क्लियर नहीं हो सकता। तो मार्शल नया नया लगा था और गुलाम इसाक खान सेक्रेटरी जनरल इन चीफ थे, और उन्होंने वो फाइल SGN चीफ को मार की थी। उन्होंने उसको अपना काट के तो लिखा था कि कानूनी तौर पे असिस्टेंट कलेक्टर ठीक कहता है, तो लेकिन अगर वो चाहे तो खुद जाके जो एयरपोर्ट पे गोदाम है वहाँ जाके इस सामान का मुआयना कर ले, क्योंकि ये सेंसिटिव गुड्स है। मैंने वो पढ़ के दस्तखत किए, उन्होंने कहा अच्छा सामान ले जाए। मैंने कहा भाई साहब क्यों सामान ले जाए? कहते इसमें ये नहीं लिखा हुआ। मैंने इसमें लिखा है कि असिस्टेंट कलेक्टर अगर चाहे तो खुद सामान देख ले। तो उसने कहा जी आप सामान दिखेंगे? मैंने कहा बिल्कुल देखूंगा। सामान देखते थे हमारे कोई इंस्पेक्टर साहब, उसके ऊपर एक डिप्टी सुपरडेंट साहब, उसके ऊपर एक सुपरडेंट साहब, मैं तो चौथे दर्जे में था। तो उसने कहा जी, मैंने कहा ठीक है कल, उसने कहा जी कल कब देखना? मैंने कल देखेंगे। वो आगे अगले दिन हम चले गए। जो एयरपोर्ट का पुराने एयरपोर्ट का रनवे था उसके दूसरी तरफ सड़क पे बड़े सालों तक वो KRL क्रिकेट ग्राउंड का एक बोर्ड लगा होता था जो इस रास्ते की निशानदेही करता था कि डॉक्टर एकयू खान का सामान और ये उनका दफ्तर इस तरफ है। तो हम पास ही था, थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच गए। तो वो दूसरी जंग अजीम की जो बैरकें थी टूटी फूटी, उनमें से एक कमरे से एक साहब बाहर निकले। बाद में पता चला ये डॉक्टर एकयू खान है। तो उन्होंने कहा जी आए चाय पिए। तो मैंने कहा कि नहीं जी आप, मैं जिस काम से आया हूँ मेरा काम मुझे दिखाएं। और ईमानदारी की बात है कि अगस्त का महीना था, सख्त गर्मी थी, हबस था और टेम्परेचर था और मैं पसीने से भीगा हुआ था। तो और ये सोच रहा था कि ये तो हमारे तो कोई भी असिस्टेंट कलेक्टर सामान नहीं देखता, तो मैं ये किस वक्त में फंस गया हूँ। तो इसी तरह से चलते चलते मैंने देखा कि वो जो डॉक्टर साहब की वो जो बैरकों की लाइन थी, वहाँ वो कोल तार को आग लगा के, तो कोल तार का ड्रम गर्म करके उसमें टाट के कपड़े भिगो के तो वो छतों के ऊपर डाल रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कोनी मार के सिद्दीक से, मैंने कहा सिद्दीक साहब ये क्या हो रहा है? तो डॉक्टर साहब मेरे दाएं हाथ पे थे। तो उसने कहा जी ये एक्चुअली बरसात का महीना है, तो ये जो हमारी बैरक है इसकी छतें जो हैं ये लीक करती हैं, तो हम इनकी वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं। आप यकीन जाने कि मैंने सुन रखा था कि जर्मनी से PhD करके कोई साहब हैं जो यहाँ इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं। और लेकिन ये मुझे ईमानदारी की बात है कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये हम तो सरकारी एहलकार जो है हम जाके सबसे पहले एक बड़ा सा दफ्तर बनाते हैं, उसकी शान शौकत में इजाफा करते हैं, तो ये जर्मनी का PhD और ये पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और
یہ کول تار میں بھگو کے ٹاٹ سے اپنے دفتر کی واٹر پروفنگ کر رہا ہے. تو وہ جو لیفٹ ہینڈ پہ بیرک تھی, رائٹ ہینڈ پہ وہ بڑے بڑے شیڈ تھے جہازوں کے, اور ان میں سے ہم ایک شیڈ کے قریب پہنچ گئے تھے. ایک بڑا سا دروازہ جو تھا وہ کسی نے گڑا گڑا کر کے کھولا, لیکن اس وقت تک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں دل میں مطمئن ہو چکا تھا کہ جرمنی سے پی ایچ ڈی کر کے آنے والا بندہ اگر اس ماحول میں کام کر رہا ہے نا تو یہ کوئی سچا آدمی ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چائے پیتے ہیں, آپ کے دفتر چلتے ہیں. وہاں جا کے میں نے کاغذوں پہ دستخط کیے. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بڑی دوستی ہو گئی, اور وہ دوستی جو تھی, میں نے 2080 تک میں اسلام آباد ایئرپورٹ رہا, اور شروع میں مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب فون کرتے تھے تو میں رات کے 2 بجے چلا جاتا تھا. کسی فلائٹ سے کوئی سامان آ رہا ہے تو اس بندے کی کلیئرنس کے لیے, تو پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے اگلے دن شکریہ کا فون کرتے تھے کہ شریف صاحب آپ نے بڑی زحمت کی, اور یہ بھی کام میں نے پھر ختم کروا دیا. پھر ڈاکٹر صاحب نے ہی لکھا کہ میں نے ایئرپورٹ پہ وہ لائٹیں لگوا دی ہم لوگوں نے کہ آپ اپنا سامان ادھر سے کلیئر کریں اور رن وے کراس کر کے دوسری طرف اپنے گودام میں لے جائیں. تو ڈاکٹر صاحب سے وہ جو دوستی شروع ہوئی وہ پھر 2021 تک چلی, بلکہ وفا سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے انہوں نے میرے بارے میں ایک پورا کالم لکھا. جی ہاں میں نے پڑھا ہے وہ, جی میں انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گا. شاہد صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ سمٹ جو میں نے تھوڑا سا شاہد صاحب نے بھی بتایا اور ناصر شیرازی صاحب, یہ جو 73 میں شروع ہوا, 74 میں کینیڈا نے ختم کر دیا, پھر مشہور عالم فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی گردن بھی لمبی ہوئی, وہ نہیں مانے. پھر ہینری کسنجر نے جو لاہور میں کہا we will make an horrible example of you and they did it, لیکن ایٹم بم پھر بھی بن گیا ہمارا. آپ کا ٹیک؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ پوزیشن یعنی نیوکلیر کا جو معاملہ ہے اور ایٹم بم بننے تک جتنے بھی مراحل ہیں اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں, اور ان سنگ ہیروز لا تعداد ہیں جن کے نام بھی آج کسی کو نہیں معلوم, اور جن کے نام معلوم ہیں آپ دیکھیے ہماری بدقسمتی کہ آج ان کو کوئی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے. میں مختلف اخبارات کے اشتہارات دیکھ رہا تھا جن کی تصاویر وہاں پہ ہونی چاہیے تھی پرومیننٹ پلیسز پہ, ان کی جگہ ان لوگوں کی تصاویر تھیں جن کا نیوکلیر سے تعلق ہی کچھ نہیں تھا. تو یہ بھی بڑا افسوس کا مقام ہے. بہرحال اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 77 میں حسین احمد شیرازی صاحب نے جس دور کا ذکر کیا, although مارشل لا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑا اچھا زمانہ تھا. آدھا جو اس کا 77 کا تھا 5 جولائی تک, جی وہاں اس وقت میں سمجھتا ہوں نہیں 5 جولائی کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. 5 جولائی کی بات سے لے کے 77 سے لے کے اور 80 تک کیا زبردست زمانہ تھا کہ جب انہوں نے انکار کیا کہ جی یہ بغیر چیک کیے تو سامان باہر نہیں جا سکتا, تو نہ ان کو کسی نے اغوا کیا اور نہ ان کی کسی نے ٹرانسفر کی اور نہ کسی نے ان کو او ایس ڈی بنایا. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ زمانہ بہت اچھا تھا. حسین احمد شیرازی صاحب کو بھی چونکہ اندازہ تھا کہ معاملہ کتنا سینسیٹیو ہے, اور ان کی کوآپریشن کا جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان ذکر کرتے ہیں. انٹروڈکشن کرا دوں, اب یہیں سے پھر شروع کیجئے گا. ویورز ہمیں آسیہ خان نے جوائن کیا ہے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, خیبر پختونخوا کا مین عہدہ ان کے پاس ہے, ایکس منسٹر بھی ہیں. آسیہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی بھائی صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, میں شاہد صاحب کا ٹیک لے کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا, اور آپ نے ہینری کسنجر کے اس دھمکی کا بھی ذکر کیا. بالکل وہ آن ریکارڈ ہم سے تھوڑا سا دور گورنر ہاؤس لاہور میں دی تھی نا. جی بالکل, ایک ڈنر تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے جی, ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا تھا, اور اس عشائیے میں آن ریکارڈ انہوں نے یہ دھمکی دی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی یہ کمال تھا کہ اس دھمکی کو خاطر میں نہیں لائے, اور انہوں نے اس کا جو جواب دیا پھر انہوں نے وہ کر کے دکھایا. قوم نے بڑی قربانی دی ان اے وے, اگر ہم کہیں کہ قوم نے واقعی گھاس کھائی, ٹیکسز برداشت کیے لیکن اف تک نہ کی. اور اس کے بعد منسٹری آف فائنینس میں کچھ لوگ ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے مختلف زمانوں میں, جس میں غلام اسحاق خان کا ذکر بہت ضروری ہے. انہوں نے وہ جو روپے پیسے کی کمی ہے وہ نہیں آنے دی, ورنہ جنرلی ہوتا ہے تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا. آپ کوئی چیز وہاں پہ بھیجیں فائل تو آگے سے جواب آ جاتا ہے جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. ایوب خان صاحب کے زمانے میں جو ہمیں اسلحے کی بہت زیادہ ضرورت تھی, جو فائل جاتی تھی
تو شعیب صاحب وزیر خزانہ تھے، وہ کہہ دیتے تھے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. پھر جب ان کو کسی اور زبان میں سمجھایا جاتا تھا تو وہ پیسے ریلیز ہو جاتے تھے. تو ہر دور کی کہانی یہ رہی. یہ شعیب وہی تھے نا جی وزیر خزانہ کہ جنہوں نے رشیا کا ٹور کینسل کروا کر اور جی امریکہ کا کروایا تھا لیاقت علی تو خان. میں سمجھتا ہوں کہ قدم قدم پہ ہرڈلز تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ باکمال لوگ تھے، بڑے محب وطن تھے اس ملک سے. ان کی محبت جو ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے وطن کی محبت میں تمام مشکلات برداشت کی اور ان تمام ہرڈلز کو ہر زمانے میں دور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس طرح پھر یہ پروگرام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا. جی آسیہ خان آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی لیکن لائن ڈراپ ہوگی. شاہی صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر عبدالسلام بہت بڑا نام تھا، پاکستانی تھے، ڈاکٹر منیر ہیں، ڈاکٹر سمر مبارک مند ہیں، اور ایکیو خان کو تو ہم جانتے ہیں زیادہ ووکل تھے، ہمارے ساتھ بھی تعلق تھا، آپ کے ساتھ بھی تھا ان کا، اور کمال شخصیت تھے. ان سب کا رول آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کاشف بشیر صاحب گزارش ہے کہ جو منیر احمد خان یا ڈاکٹر عبدالسلام یا سمر مبارک بند، ان کا بنیادی طور پہ یہ لوگ جو جہاں تک تو یورینیم کی افزودگی کا تعلق تھا، وہ جو پروجیکٹ تھا وہ تو ٹوٹل ڈاکٹر ایکیو خان کی زیر نگرانی چلا، اور ان کی زیر نگرانی اور ان کی ہمت اور محنت سے یہ پایا تکمیل تک پہنچا. پھر جب یہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹم بم کی شکل دینے کا مرحلہ تھا، وہ بھی اس کا بیشتر 90% جو کام تھا وہ ڈاکٹر ایکیو خان کی سربراہی میں ہوا. شاید کو تھوڑا بہت ڈاکٹر سمر مبارک بند یا یہ کوئی دوسرے لوگوں نے کیا ہو. پاکستان کا جوائنٹ ایفرٹ جی جی جوائنٹ ایفرٹ یہ جی جو اصل آپ کا سب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی یہ 78 سال کی تاریخ دیکھیں نا، تو اس میں ایک واحد قومی پروجیکٹ ہے جو کہ مکمل ہو سکا، اور وہ پاکستان کا، اور وہ پاکستان کا ایٹم بم تھا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے تو 1977 سے 80 تک اور اس کے بعد بھی میں نے تو کبھی ڈاکٹر سمر مبارک بند یا منیر احمد خان یا عبدالسلام کا نام بھی نہیں سنا تھا، بلکہ ڈاکٹر صاحب جو ان سے جو بے تکلفانہ گفتگو ہوتی تھی وہ تو کہتے تھے یہ لوگ جو ہے یہ تو میرے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور یہ میری جاسوسی کرتے ہیں. اور امریکہ کو جو یہ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ، ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایٹمی راز چوری کرنے کا مقدمہ ہالینڈ میں چلا، اس کی بنیاد ہالینڈ میں چھپنے والے ایک آرٹیکل پہ تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا یہ سب کچھ جو 1964 میں آرٹیکل چھپا تھا اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کی کاپی، تو وہ کاپی ڈاکٹر منیر احمد صاحب جو تھے، متعلقہ لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر منیر احمد نے کہا کہ ان کو مت دیں، اور پھر چنانچہ ہالینڈ سے جو ہمارے سفیر تھے ریاض پراچا صاحب، ان کے توسط سے وہ کاپی منگوائی گئی اور وہ ہالینڈ کی عدالت کو بتایا گیا کہ جناب یہ کوئی سیکرٹ. اچھا ایک اور مختصر سا جواب مجھے دے دیجئے. بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بھٹو صاحب ایکیو خان کو لے کر آئے تھے، جس کے بعد میں ہالینڈ کی گورنمنٹ نے ہمارے پہ کیس بھی کیا تھا. کوئی اور کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہ گزارش یہ ہے کہ بھٹو صاحب ہالینڈ سے ان کو لے کے آئے. یہ سارا پروجیکٹ جو تھا 1977 تک اس کی بنیاد کی اینٹیں رکھی جا چکی تھی. غلام اسحاق خان صاحب، خوش قسمتی یہ ہوئی کہ غلام اسحاق خان صاحب جو پہلے بھی تھے اور پھر بعد میں بھی سیکریٹری جنرل ان چیف بن گئے، وہ اس سارے پروجیکٹ کے ساتھ منسلک اور وہ متفق تھے. سرخ فیتا جو ہے وہ اس کو بائی پاس کیا گیا. اور یہ ہالینڈ کی عدالت میں تو مقدمہ یہ کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر ایکیو خان یہاں سے ہمارے ایٹمی راز چوری کر کے لے گئے. تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ کون سے راز ہیں جو کہ 1964 کے ایک رسالے میں چھپے ہوئے ہیں، اور یہ وہ آرٹیکل. تو چنانچہ اس بنیاد پہ پھر وہ مقدمہ ختم ہوا تھا.
काशिफ साहब इसमें एक पहलू ये भी था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जो स्पेशलिटी थी, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, जब वो पाकिस्तान आए तो गैर मुल्की ताकतों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंदाजा हो गया था कि उनकी खिदमात किस प्रोजेक्ट के लिए यूटिलाइज की जाएंगी। लिहाजा उनका रास्ता रोकने के लिए और उन पर बेजा मुकदमात इसलिए बनाए गए थे ताकि इस प्रोजेक्ट के रास्ते में रुकावटें डाली जाएं और उनको इस प्रोजेक्ट से दूर रखा जाए, उनको अंडर प्रेशर किया जाए। और भी 100 तरीके थे जो इस्तेमाल हुए, जिनका जिक्र अब मुनासिब ना होगा, लेकिन बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इसमें आप जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अनसंग हीरोज की बड़ी बात होती है, तो ये डॉक्टर मुनीर, डॉक्टर अब्दुल सलाम, बड़ा नाम था, डॉक्टर समर मुबारकमंद और दूसरे लोग जो थे, उनका कंट्रीब्यूशन कितना था? उनका कंट्रीब्यूशन जी, जितनी मेरी मालूमात हैं और जितनी मेरी मुलाकातें हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से, उनके इंतकाल से पहले के जो 5 बरस हैं, खास तौर पे उस जमाने में उनके साथ राब्ता बहुत रहा, क्योंकि जब तक वो प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे उस जमाने में तो मुलाकातें जरा मुश्किल हुआ करती थी। 1-2 मुलाकातें थी उस जमाने में, लेकिन बाद में मुलाकातें ज्यादा रहीं। तो उन्होंने इस बात को खुद कहा और इन ब्लैक एंड व्हाइट बताया कि दीगर असहाब जो हैं, ये दरअसल वो जो पुरअमन तवानाई थी जिससे हमने बिजली पैदा करनी थी और इस टाइप के जो बाकी काम थे, इनका मेन टास्क तो वो था। यूरेनियम की अफसोदगी वाला जो मामला है और उसको जो फाइनल शेप तक ले जाने वाला मामला है, उसके बिलाशुबा हीरो उस टीम के कैप्टन जो हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ही हैं। अच्छा, मुझे नासिर शिराजी साहब ये बताइए कि जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है, इसने ताकत का तवाज़ुन कैसे बराबर किया है? देखिए, ताकत का तवाज़ुन काशिफ साहब यूं बराबर होता है कि जब हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे तो हमारे सर पे खतरा भी मंडलाता था और भारत जैसा दुश्मन जो है वो किसी भी वक्त कोई हमाकत कर सकता था, क्योंकि उसने हमारी क्रिएशन को दिल से तस्लीम ही नहीं किया था और अभी भी नहीं किया। उसका ये ख्याल था कि हम शायद सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से 1948 में उसने कश्मीर में फौज कोशी की थी, लेकिन हम सर्वाइव करते रहे। फिर तरक्की का एक दौर भी शुरू हो गया, जो ऑफकोर्स अयूब खान का जमाना है, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई और हम पांव पे खड़े होने के काबिल हो गए। अच्छा, ये सारी चीजें जो थी ये भारत को हजम नहीं हो रही थी। 1965 वॉर भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि तरक्की के सफर को रोकने की कोशिश भारत की तरफ से की गई। तो मैं समझता हूं कि जो मसाइल आए वो तो बहुत बड़े थे, लेकिन जो उसके हल करने के लिए लोग वहां पे मौजूद थे, उनका दिल और उनका ज़हन उससे ज्यादा बड़ा था। और सब बातों के पीछे मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी रहमत जो है वो कार फरमा रही है। मुझे ज्वाइन किया जी मुस्लिम लीग नून से आसिफ बाजवा साहब ने। बाजवा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। काशिफ खान साहब जी, ऑलवेज वेलकम। मुझे ये बताइएगा, आज 27 में यौम तकबीर हम मना रहे हैं और आज मेरे ख्याल में इस झील के साथ मना रहे हैं, क्योंकि चंद यौम कबल जो है भारतीय जारहियत का शिकार हम हुए, लेकिन मुंह तोड़ जवाब भी दिया उसको। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, आप पीएचडी डॉक्टर भी हैं, रिसर्च वर्क भी करते हैं, तो किसको इसका खालिक समझते हैं, इस प्रोग्राम को जिसने पाकिस्तान को आज नाकाबिले तस्खीर बनाया हुआ? बहुत शुक्रिया जी आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इसकी इब्तिदा, इस प्रोग्राम की इब्तिदा जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने रखी थी। राइट। और उसके बाद उनके इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में जो 1998 में 1998 में जो मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई जी। और लाइन दिलेरी के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ इसको पाए तकमील तक पहुंचाया। और उसके अलावा मैं ये समझता हूं कि ये जो इतनी बड़ी कामयाबी थी, ये एक टीम वर्क का नतीजा थी। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो फ्रांस में उस वक्त यूरेनियम को अफसोदा करने का काम करते थे, हॉलैंड में सॉरी, तो वहां पे पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट थे जनाब शहाब साहब, कुदरतुल्लाह शहाब साहब। आपको पता है वो एक बहुत नामी आदमी थे और बड़े शानदार मर्द थे, वो मर्द कलंदर थे। उनकी ड्यूटी लगाई गई और वो वहां पे गए और वहां पे उनकी पोस्टिंग की गई और वहां पे उन्होंने तल्लुकात डेवलप किए।
اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کی ضرورت ہے پاکستان اچھا یہ ڈیوٹی جو آپ کوڈ کر رہے ہیں، میں آپ کو اس وقت ڈیفر تو نہیں کر رہا، لیکن یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ان کی؟ یہ میرا خیال ہے جی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد صدر ضیاء الحق نے لگائی تھی جی. نہیں چلیں آپ آگے آپ میں آپ کو بتا ہو سکتا ہے مجھے یہ صحیح یاد نہ ہو، لیکن یہ کسی میرا خیال ہے کہ شاید کسی اور نے لگائی ہو. آئی ایم سوری فار آپ بات کریں باجوہ صاحب. اگر آپ درستگی کر سکتے ہیں تو، اگر آپ کے پاس، اور ناصر شاہ میں 1 منٹ میں درستگی کر دوں اگر آپ برا نہ بنائیں تو. I don't mind it sir, I don't mind. یہ بیسیکلی قدرت اللہ شہاب صاحب نے جو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فیبریکیشن بھی تھی، ان کی کتاب ڈسپیوٹڈ تھی، کیونکہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ بھٹو صاحب جو ہے ان کو لے کے آئے تھے، اور اس کے لیے ان کی خدمات قدرت اللہ شہاب صاحب کی بالکل بھی جو ہے وہ نہیں لی گئی تھی، کیونکہ قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہے وہ ایوب خان کے ساتھ تھے گورنمنٹ جاب میں، اور جب وہ ایوب خان سیک ہو گئے تھے تو وہ رائٹرز گلڈ میں چلے گئے تھے. ایسے ہی نہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا جی ہوں. آگے چلیں. I pardon for that. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ادھر سے آیا. اچھا تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر قدیر خان صاحب اور اسحاق خان کا بڑا رول ہے، غلام اسحاق خان کا. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں. اور 19 آپ کی آواز پھر ڈراپ ہو گئی. ایک سیکنڈ ہم ویٹ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. نہیں تو پھر جو اور ایک دور تھا جس میں ڈاکٹر صبر مبارک ماند ہے، ان کی بھی خدمات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ انڈیا نے، بھارت نے ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا، یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، بینگ پولیٹیکل ورکر بھی، کہ کیسے وہ ہمیں مان سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے ملک کے 2-3 ٹکڑے کر دیے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور اس وجہ سے وہ ہمیں کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی ہمیں تسلیم نہ انہوں نے کیا ہے، نہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو میاں محمد نواز شریف صاحب کہتے ہیں، اس کی بھی اپنی، میری نظر میں اس کی بھی ایک بڑا وزن ہے ان کی ایک بات میں. انہوں نے کہا کہ ہم سائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے. ظاہر ہے جی. تو اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا ہوگا. اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان، جن حکمرانوں نے پاکستانیت کی بات کی، لوگوں نے، عوام نے ان کو یاد رکھا. دیکھیں اگر 10 مئی کو پاکستان نے ایک بڑا زبردست جواب دیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہم ایٹمی قوت تھے. اور میں آپ کو تھوڑی سی بات یاد کروا دوں. بیلنس آف پاور ہو گیا ہوا نا جی. کاشف خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے. میں نے کہا بیلنس آف پاور ہے نا جی اب ہمارے درمیان میں. جی ایبسولوٹلی بیلنس آف پاور ہے. اچھا اب میں عرض کروں کہ اگر آپ نے کچھ ہسٹری پڑھی ہو، یقیناً آپ کی بڑی، آپ تھارولی پڑھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو جب اسرائیل کے بہت بالکل حالات گرگوں تھے، معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو ان کی ایک فارن منسٹر تھی، مجھے اس کا نام بھول گیا ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ایٹمی پاور بننے کے لیے. اپنے ملک کی اکانومی کمزور ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایٹمی طاقت بننا ہے. اور آج دیکھیں اگر ان کے مخالف پورا عرب ہے یا فلسطین ہے یا ساری دنیا بھی اگر ان کے مخالف ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بیلنس آف پاور ہمارے ان کے حق میں ہے، بیلنس آف پاور کسی دوسرے ملک کے حق میں نہیں ہے. اور آج دیکھیں غزہ میں کیا صورتحال ہے. اگر وہ بھی برابری کی سطح پہ ہوتے، ان کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہوتی، تو آج شاید یہ حالات وہاں پہ نہ ہوتے. تو اگر 10 مئی کو پاکستان کے پاس یہ قوت نہ ہوتی، یہ طاقت نہ ہوتی، تو پاکستان کے حالات نہیں یہ نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آج 2025 کی نوبت نہ آتی. ایبسولوٹلی میں آپ کی بات آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. میں ذرا حسین شیرازی صاحب سے سوال لوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. میں باجوہ صاحب، حسین شیرازی صاحب مجھے بتائیے گا، مغرب اور امریکہ جو ہے، ہم نے دیکھا کہ فرام ڈے ون ہمارے ایٹمی پروگرام کے مخالف تھے، ہیں، اور ابھی بھی میرے خطب اس کو ایڈوانس پروگرام کے وہ مخالف ہے. تو یہ ان کا ڈول جو سٹینڈرڈ ہے، مسلمان
state Pakistan اور باقیوں کے لیے? How do you see it? کاشف بشیر صاحب، یہ بنیادی طور پہ جو امریکہ اور یورپ کی جو پالیسیاں ہیں ان کو اسرائیل کی جو طاقت ہے، ان کی جو معاشی طاقت ہے، ان کے جو میڈیا کی طاقت ہے، ان کا جو انٹلیکچوئل لیول، اور اس اعتبار سے ان کی جو برتری ہے، اس کے پیش نظر امریکہ اور یورپ والے دنیا کو اسرائیل کے لینز سے دیکھتے ہیں عام طور پہ. Powered by USA. عام طور پہ ہاں اسرائیل powered by USA. وہ گزارش یہ ہے جی جی. کہ یہ تو ٹرمپ صاحب جو ہے، وہ جو سب سے پہلا دورہ شروع میں ہوا وہ نتنیاہو صاحب نے کیا، اور وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ امریکہ کو ناراض کرے. اور ہمارا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو پہلے دن سے نہ صرف تسلیم نہیں کیا، بلکہ ہم تو ہر مرحلے پہ چاہتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس کا وجود جس غیر قانونی طریقے سے عمل میں لایا گیا ہے اس کی نفی کی جائے. فلسطین جو ہے یا جو فلسطین کی جو مملکت ہے اس کو حق دیا جائے کہ وہ اسرائیل کا جو بیشتر حصہ جو اس نے قابو کیا ہے، شروع میں تو ہم کہتے تھے وہ یہ بھی اس کو واپس کرے. تو چنانچہ ہمارا جو ایٹم بم ہے وہ اسرائیل کو ناپسند ہے، اور بلکہ جو ڈاکٹر اکیو خان نے اپنے جو لکھے کالم یہ باتیں کی، ان میں انہوں نے بتایا کہ جب یہ غوری میزائل جو تھا وہ اس کا رینج 4000 کلومیٹر تک بڑھانے کے لیے پرویز مشرف صاحب کے پاس گئے، تو پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ ہمارا تو جھگڑا بھارت کے ساتھ ہے، یہ 4000 کلومیٹر تم اسرائیل کو نشانہ بنانا چاہتے ہو. تو انہوں نے منع کر دیا. اور ڈاکٹر اکیو خان، پرویز مشرف، ان کا جھگڑا، اس کی جو 2-3 وجوہات مجھے پتا ہے، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ 4000 کلومیٹر والا غوری میزائل جو ہے وہ اسرائیل کو جا کر ہٹ کر سکتا تھا. رائٹ جی. ناصر شاہی صاحب، کیا امریکہ اور جو ویسٹ ہے ہمارے پروگرام پہ ابھی وہ ایران کے پیچھے پڑے ہیں، ان کے ری پروسیسنگ کے پیچھے پڑے ہیں اور ان پہ ایمبارگو لگانا چاہ رہے ہیں، جس کو بھی کیٹیگوریکلی ان کے پریزیڈنٹ نے پرسوں ابھی ریفیوز کیا ہے. انہوں نے کہا دیٹ از ناٹ پاسبل، اور یہ جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم ری پروسیسنگ یورینیم کی نہیں چھوڑیں گے. کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ کاشف صاحب، یہ جو مسلمان ملک بالخصوص پاکستان اور اس کے بعد پھر ایران پہ پابندیوں کی ہم بات سنتے ہیں، یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے. دیکھیے، دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی، امریکہ نے ایٹم بم برسا دیا، ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ و برباد ہو گئے، جرمنی جنگ ہار گیا، اتحادی جیت گئے، یو این او بن گئی. تو یو این او کے مقاصد تو یہ بیان کیے گئے تھے. جاپان جیتی ہوئی جنگ ایٹم بم کی وجہ سے ہار گیا. جی ایسے ہی ہے. تو جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور یو این او کا وجود ہو گیا، سامنے آ گیا، تو بتایا تو یہ گیا تھا کہ یو این کا قیام اس لیے عمل میں لایا گیا ہے کہ اب یہ پیس کیپنگ مشن جو ہے وہ اس کی پرائرٹی کمزور ممالک کا ساتھ دے گا. جی. لیکن بیہائنڈ دی کرٹن اٹ از ناٹ ریٹن اینی ویئر. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک بات ان تمام ممالک کے درمیان یہ بھی تھی کہ اب امریکہ اور یورپ میں کہیں جنگ نہیں ہوگی، اور جنگ کا میدان ہم اس خطے کو بنائیں گے جس میں مسلمان ملکوں کی تعداد زیادہ. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں وسائل سے مالا مال علاقے تھے، اور وسائل پہ قبضے کے بغیر یورپ کی انڈسٹری، امریکہ کی انڈسٹری اور اس کے تمام جتنے چیلے چانٹے ہیں وہ انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی تھی. اچھا، وسائل پہ قبضے کے لیے پھر کیا کیا بہانے نہیں تراشے گئے. اگر اسلامی ملکوں کے پاس نیوکلیر پار ہوتی تو عراق یوں تاراج نہ ہوتا، لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا، شام اور کویت پہ جس طرح انہوں نے قبضہ کیا یہ نہ ہو سکتا. تو رکاوٹیں اصل میں اس لیے کھڑی کی گئی تھیں کہ اگر کسی ایک اسلامی ملک کے پاس نیوکلیر پار آ گئی تو تمام مسلمان ملک اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا جائے گا. انڈین آتھرز نے بہت بکس لکھی، میرے فادر کی لائبریری میں تھی. یہ اس کو اس وقت میں تو اسلامک بم پاکستان اسلامک بم کا ابھی کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اسلامی ملک اگر نیوکلیر بننے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کی نظر میں وہ ناجائز ہے.
لیکن جو غیر اسلامی ممالک جو ہیں انہوں نے نیوکلیر طاقت حاصل کی وہ سب جائز تھی. وہ سب جائز یہ ہے. ڈبل مجھے اسٹینڈرڈ ہے. لاسٹ کوسچن کرنے ٹائم ختم ہو رہا ہے. باجوہ صاحب مجھے بتا دیجئے گا کہ ایک تو آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ کے بعد مودی نے مزید جنگی جہاز خریدنے کی منظوری دے دی ہے, اور اس کے علاوہ مودی کا پاکستان کے عوام کو گولی کی دھمکی, ہم اس پہ ہنس بھی سکتے ہیں, مودی کی عقل پہ رونا بھی آتا ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں بھارتی وزیر اعظم کے جارحانہ عزائم سے کشیدگی میں زیادہ اضافہ ہوگا؟ دیکھیے سر, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا پاگل پن ہے یا یہ اس کی کوئی بچگانہ حرکت ہے یا یہ کہ وہ کچھ یہ کوئی الیکشن ٹرینڈ ہے, قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے. جو شرائع صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا, اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں 100%. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو لفظ کہہ رہا ہوں, اس میں فوج بھی ہے, اس میں عوام بھی ہیں, اس میں پولیٹیشینز بھی ہیں, اس میں آپ جیسے جو دانشور لوگ ہیں وہ بھی ہیں, سب لوگ ہیں. ہمیں ہر وقت ہندوستان کے حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے. وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہیں بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. جیسا سبق ہم نے 10 مئی کو اس کو دیا, اس سے بڑھ کے ہمیں سبق دینا ہوگا. اور یہ زبانی بات نہیں ہے, ہمیں بھی اسی طریقے کے جہاز اور میزائل اور دیگر جو ہمارا ٹریک سسٹم ہے, ٹریکنگ سسٹم ہے, اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. سوری ٹو انٹرپٹ یو باجوہ صاحب, یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا, اس ایکٹ کے بعد خطے میں اسلحے کی دوڑ کا ایک نئی جو ہے وہ گیم شروع ہو گئی, خطے کی ایک نئی دوڑ, اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو گئی ہے اسلحے کی خریدنے کی. دیکھیں سر, یہ جو ممالک ہیں نا کاشف خان صاحب, جو ممالک اسلحہ تیار کر رہے ہیں, جن کی انڈسٹری اسلحے کے اوپر ہے, اور اس میں یورپ بھی ہے, امریکہ بھی ہے, دیگر ممالک بھی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ کینیڈا جو ہے, جو آج کل ان کا انڈیا کا دشمن بنا ہوا ہے, انہوں نے ہی سپورٹ کیا تھا اٹامک پاور بنانے میں انڈیا کو. تو یہ ان کی سوچ اور ان کے مفادات جو میرے بھائی بات کر رہے تھے, یقیناً ان کی سوچ سب کی, یورپ کی, یو ایس کی اور دیگر ممالک کی, چاہے وہ یہودی ہوں, ان کی سوچ یہی ہے کہ ہمیں اس خطے میں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں ان کو کمزور رکھنا ہے, اور ہم نے اپنا اسلحہ بھی انہی کے لیے بیچنا ہے. 2016-17 میں اربوں ڈالر کا اسرائیل اور انڈیا کا دفاعی معاہدہ بھی تو ہوا تھا نا جی. یس, یہ سارا اسلحہ بنانے والے جو ممالک ہیں, یہ ان کی پلاننگ ہے, اور یقیناً وہ ایسا پلان کرتے ہیں, وہ ایسی ارینجمنٹس کرتے ہیں کہ وہ ابھی اسلحہ بناتے ہیں اور اتنا لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کو لاسٹ میرا کوشچن آپ سے, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ایسے میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ امن کی بات کرتے تھے, انڈیا سے دوستی کی بھی بات کرتے رہے, وہ اور بھی حکمران کرتے رہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, مودی سے بات کرے یا انڈین جو ہیں ہم پلہ ان سے بات کر کے کوئی یا ڈی ایسکیلیشن کی بات ہو, امن کی بات ہو, یہ خطہ جو ہے, یہ جو پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے عالمی طاقتوں کا, اس سے جان چھوٹ سکے؟ دیکھیے سر, میں یہ بات آپ کی کسی حد تک لیول کی بات ہے, یہ بات کسی نہ کسی کو کرنی پڑے گی, لیکن اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب سے بہتر جو ہے وہ یو این او کے سیکرٹری جنرل ہے, اور ان کی تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے جی, کیا کرتے ہیں؟ نہیں سر, میری بات نہیں سنتے کوئی نہیں, یہ بات درست ہے, لیکن اس کے لیے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پلان کیا ہوا ہے اس وقت, جو پاکستان کے پرائم منسٹر اور دیگر ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں, اور اپنے دوستوں کو, دوست ممالک کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں, ان سے کہیں کہ یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کو بھی جاگر کر رہے ہیں. انسان کے بچے بنے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو جی. لاسٹ میرا کوشچن ہے جی, کہ یہ جو اسلحے کی دوڑ سے اب ظاہر ہے کہ ہمیں بھی, وی آر آلسو باؤنڈ, پلے گراؤنڈ تو عالمی طاقتوں کا ہے, تو جس قسم کا دھمکی میز گولی کی دھمکی دے رہا ہے, اور پھر نئے مزید جنگی جہاز خریدنے کی منظوری دے دی, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ خطے میں آگ کیوں لگا رہا ہے جی؟ وہ کہ انہوں نے, اگر آپ, ان کا بہت بڑا لیڈر تھا مہاتما گاندھی جی, اس کو قتل کیا نتھو رام گوڈسے نے. نتھو رام گوڈسے کو موت کی سزا ہوئی, پھانسی سے پہلے اس نے اپنی وصیت لکھ کے دی. وہ وصیت تھی, اور نتھو رام گوڈسے آر ایس ایس کا رکن تھا,
راشٹریہ سوامی سیوک سنگھ جو کہ آج بھی بی جے پی کے ساتھ جو حکمران وہاں جماعت ہے اس کے ساتھ وہ کولیشن میں ہے. تو اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جو راکھ ہے اس کو گنگا میں نہ بہایا جائے بلکہ اس کو محفوظ کر لیا جائے, اور جب یہ بھارت ماتا کے 2 ٹکڑے اکٹھے ہوں تو اس کو دریائے سندھ میں جا کے بہایا جائے. یہ تو ان کا تو بہت پرانا کھیل ہے. یہ ناصر شاہی صاحب ون لائن آنسر دے دیجئے. میں تو سر کیا چاہ رہا ہے؟ جی میں تو خطے میں ایک بڑی جنگ دیکھ رہا ہوں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگی, اور اس جنگ کو شروع کرنے میں اور آگے بڑھانے میں امریکہ, یورپ اور وہ تمام ملک جو اسلحے کی بنیاد پہ اپنی اکانومی کو سٹیبل رکھتے ہیں ان کا رول ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ تو قریب الختم ہے, غزہ نے جتنا برباد ہونا تھا وہ ہو چکا. اب ان کو ایک نئی لیب چاہیے جہاں پہ وہ اپنے ویپن ٹیسٹ کر سکیں. رائٹ, وہی بات آگئی کہ وہ کر سکیں. اسلحے کی دوڑ, پلے گراؤنڈ پاکستان انڈیا. تھینک یو ویری مچ, آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. پروگرام کو اختتام سے پہلے یہ ایک کتاب ہے بابو نگر, بہت زبردست بک ہے. آج کل کے جتنے ٹینشن کا دور ہے, یہ بہترین طنز و مزاح کے اوپر حسین شیرازی صاحب کی بک ہے. ضرور پڑھیے گا, اس کو خریدیے گا بھی. ویورز امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ تاریخ کا احاطہ کیا جائے اور پاکستان کو درپیش جو سنگین مسائل ہیں ان پر بھی بات کی جائے, لیکن اس بات پہ سب متفق ہے کہ انڈیا اپنی اگریشن سے باز نہیں آئے گا, اور ہمیں ہر لمحے ہمارے ارباب اختیار جو ہیں اسپیشلی پاک فوج جو ہے اس کو تیار رہنا چاہیے, کیونکہ انڈیا کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.